دنیا آج خوفزدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت۔ تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں۔ بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو۔ ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں، کبھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر کے، کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے، اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، تم اکیلے نہیں، تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو، جتنی ناجائز اولاد ہے سب کو میدان میں لے آ جاؤ، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آ جائیں۔ اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا، ہلاکو سے کچھ نہیں ہو سکا۔ جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا تھا، اس دور میں اسلام ختم نہیں ہو سکا۔ تمہاری 5 سال کی نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اسلام تیری بولو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام سے، عظمت اسلام سے، شوکت اسلام سے، رفعت اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، ناموس اسلام سے۔ یہ جوانی برقرار ہے۔ ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دیں، وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ، ان کو ایسا ہی لگتا ہے۔ اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے، عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے۔ 500 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے۔ تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا، ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے۔ یا آؤ دیکھو، یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں، نہ رات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے۔ جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے، وہ رات ہماری عید کی رات ہے۔ جب تک یہ فخر باقی رہے گا، میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں، اپنے مجمع میں بول رہے ہیں، کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہاتھ کڑیاں لگا لیں، پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں، اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو، کیوں اتنی بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے، اعلان کہا ہے، جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر، جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے،
آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے. تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی. انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا. ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا. تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا. ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا, سب ختم ہو کر چلے گئے. تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ. لوگ اگر یہ پوچھتے ہیں آپ کی جذباتی تقریروں سے ہوتا کیا ہے, میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے میں جذبات میں لاؤں گا. کوئی بچہ بزدلی سے نہیں مرے گا انشاءاللہ. کوئی نوجوان تمہاری جوتیاں چاٹ کر کے نہیں مرے گا. تمہارے ہاتھوں میں پھنس بھی جائے گا, نبی نبی کہہ کر دنیا سے جائے گا. ہم اپنے جذبات کو زندہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جذبات نہیں ہے تو وہ نامرد آدمی ہے. اگر جذبات حضور کے لیے زندہ ہے اسی کو میں مرد سمجھتا ہوں, اسی کو انسان سمجھتا ہوں. اور جو بے غیرتی کی بات کرتے ہیں, ارے مصلحت کا بھی خیال کرو, حکمت کا بھی خیال کرو, حالات کا بھی خیال کرو. یہ حالات تمہیں مبارک, مجھے میرے نبی کی عزت مبارک. اگر ان حالات میں نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم آزادی سے گھوم کر کون سے مزے اٹھا سکیں گے. وہ صحابہ کی بات تو سنو, جب جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی, حضور کا قتل ہو گیا, صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی, ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی. اس وجہ سے کتنے کافروں نے صحابہ کا قتل کر دیا, قتل ہو گئے 70 صحابہ. کیوں؟ جب یہ خبر پھیلی تھی نا کہ حضور کا انتقال ہو گیا, صحابہ بے اختیار کہنے لگے اللہ کے نبی اگر نہیں ہے تو پھر زندگی کہتے کسے, حضور آپ نہیں ہیں تو زندگی کیا ہے. اس لیے اے سنیو آج ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے, اگر حضور کا نام سلامت نہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام کی, ہم کس خاک کے لیے جیتے ہیں. آج کے بعد تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں, تم اپنے دین پر عمل پیرا رہو. غیر قانونی کاموں کی بات میں نہیں کرتا, چاقو چھری تلوار بندوق کی بھی بات نہیں کرتا. میں تو بات صرف اتنی کہتا ہوں حضور کا عشق اتنا بھر لو کہ تمہارے چلنے پھرنے سے بھی کیڑے فنا ہو جائے. تمہارے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں, تم حضور کے عاشق بن کر گلیوں سے گھومو, کتے یوں ہی مر جائیں, ہاں پاگل ہو کر مر جائیں, صرف تمہاری خوشبوؤں سے مر جائیں. بات اتنی ہے. اور میں آج آخری بات یہ کہتا ہوں, صحابہ کا مسلک یہی تھا. انہوں نے کوڑے بھی کھائے, تلواریں بھی کھائیں, زخم بھی کھائے. ایک صحابی سعد ابن ربی جن کے 12 نیزے لگے تھے, پیٹ پھٹ گیا تھا جنگ احد میں, پھر بھی کہہ رہے تھے جو آئے ہوئے صحابہ جاؤ نبی کو میرا سلام کہہ دینا, میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. پیٹ پھٹ گیا, تب بھی یہ کہتے تھے ہم آج نرم نرم کھانے کھا کر گرم گرم بستروں پر سو کر صرف یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر سمجھتے حضور کی عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں. میرے عزیزو بدلنا ہے ہمیں زندگی, بدلنا ہے ہمیں زندگی. کب تک یہ گانے سن سن کر کے نفاق دل میں پیدا کرتے رہو گے, بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے نغموں پر ناچتے رہو گے. تم زندگی بدل ڈالو. آج دنیا میں آپ کو بتاؤں, حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہیں, کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا, پاگل کبھی نہیں ہوتا. حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا, اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے, اور دیوانہ ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہوتا ہے, باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا. آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے, مجنون کہے, داڑھی والا کہے, ٹوپی والا کہے,
چھوڑ دو ان کی باتوں کا. کچھ بھی ریئیکٹ کرنا تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے, اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے. قبر میں آمنہ کے لال تشریف لانے والے, حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے ہیں. ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا, ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا. نہیں, قبر میں جب جائیں تمہارا چہرہ دیکھیں تو میرے نبی سے قدموں کو چوم کر کہنا, آقا دنیا ہزار تانے دیتی تھی مگر میں آپ کے لباس کو پسند کرتا تھا, میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا تھا, آپ کے قدموں میں آنا چاہتا تھا. بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں.